اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین کرام، B3 لگاؤ پہ آپ کا میزبان محمد احمد خان آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک انتہائی اہم ٹاپک لے کے آپ لوگوں کی طرف آئے ہیں جو کہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اور اپنے ساتھ ارد گرد دوستوں میں اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو لوگ انگلش کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا انگلش بولتے ہیں، انگلش کی کلاسز لیتے ہیں، باقاعدہ انسٹیٹیوشنز میں کو جوائن کرتے ہیں انگلش سیکھنے کے لیے، اور اپنی گفتگو میں انگلش کا استعمال جو زیادہ کرتے ہیں ان کو ہمارے ذہنوں میں ایک فطور یعنی کہ ایک ایسی تھنکنگ ہماری بن چکی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کا لیول یا ان کی ذہنیت یا ان کی صلاحیتیں ان تمام لوگوں سے زیادہ ہیں جو کہ انگلش نہیں بولتے، انگلش بولنا نہیں جانتے یا انگلش کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم کو اس کے متعلق بہت بیسک سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، جو کہ میری ایک چھوٹی سی تھنکنگ یہ ہے کہ انگلش بھی اسی طرح ایک زبان ہے جس طرح ہماری زبان اردو ہے۔ انگلش کا تعلق کوئی انٹیلیجنس سے نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی تعلق آپ کی صلاحیتوں سے ہے، وہ بھی اسی طرح ایک زبان ہے جس طرح کہ ہم اردو زبان بولتے ہیں۔ زبان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن۔ جس طرح میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اسی طرح جو انگریز ہیں ان کی انگلش زبان ہے، وہ انگلش میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ جو کہ جس کو میں کہوں گا احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے، اور انگلش بولنے والوں کو وہ زیادہ فوقیت دیتا ہے، اور اردو بولنے والوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پڑھا لکھا نہیں ہے یا اس نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو اس موضوع پہ ہم نے دیکھا معاشرے میں بہت زیادہ فقدان تھا، لوگ اس طرح کے وہ چیزوں میں اس طرح کی چیزوں کا شکار ہو رہے تھے۔ تو میں نے سوچا آج اس طرح کی ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے تاکہ یہ جو فرق آپ لوگوں نے پیدا کر دیا ہے وہ فرق ختم کیا جا سکے۔ تو ناظرین کرام، اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد اسلم خان صاحب، جو کہ اس طرح کے موضوع کا بڑا زبردست تجربہ رکھتے ہیں، انڈسٹریل اسپیشلسٹ ہیں، گارمنٹ سے ان کا تعلق ہے اور بہت ہی زبردست ان کا تجربہ ہے، وسیع تجربہ ہے، جو کہ اپنی زندگی کے کئی سال جو اس فیلڈ میں گزار چکے ہیں اور اس موضوع سے ریلیٹڈ بڑی اہم معلومات اپنے پاس رکھتے ہیں۔ تو ان سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس موضوع کا جو امپورٹنس ہے ان سے جانتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ناظرین کرام، موضوع کی مناسبت سے بہت اچھا یہ موضوع ہے، ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت بھی ہے اور نالج کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ جناب احمد صاحب نے جو میرا تعارف کچھ کرایا ہے، میں اتنا تو خیر اس قابل نہیں ہوں، لیکن بہرحال ان کی مہربانی ہے اور انہوں نے مجھ سے اس بارے میں بات کی۔ VIP کلچر خاص طور سے انگریزوں کا بنایا ہوا کلچر ہے، برٹش کا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو پوری دنیا میں ایک ایسی قوم سمجھتے ہیں اور سمجھتے تھے اس دور کے کہ سب سے افضل اور اعلیٰ، جبکہ ہمارے یہاں اسلام میں VIP کلچر حرام ہے۔ اس لیے حرام ہے کہ لوگ اس سے اللہ کی مخلوق کو، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں اور اپنے اسٹینڈرڈ کو اس طرح سے ہائی کر لیتے ہیں اپنے آپ سے کہ دوسرا ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور وہ چیز جو سب کو میسر نہ ہو اسلام میں وہ جائز نہیں ہے۔ اگر VIP بننا ہے تو VIP آپ کو لوگوں کے دلوں میں بننا چاہیے تاکہ وہ خود سے آپ کو VIP سمجھیں، اتنا آپ کو عزت دیں اور اپنے دلوں میں بٹھائیں، اپنے ساتھ یعنی اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اس کو کہیں گے ہم کہ VIP ہے۔ ہم خود سے VIP نہیں بن سکتے۔ VIP جو ہے وہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے اور تمام انبیاء کو دیکھیے، وہ خود سے VIP بن کر نہیں آئے، وہ تو عام انسان سے بھی بڑھ کر سلوک کرتے تھے، جو ایک عام انسان اپنا اسٹینڈرڈ رکھتا تھا اس سے بھی بڑھ کر سلوک کرتے تھے، تب لوگوں نے ان کو VIP بنایا۔ اب خود سے ایک انسان VIP بن جائے کہ میں بہت بڑا دنیا کا ایک ماسٹر ہوں یا دنیا کا ایک بہت بڑا آدمی ہوں اور باقی سارے لوگ میرے آگے، کیونکہ میں انگلش بولتا ہوں یا میں اچھے کپڑے پہن لیتا ہوں، میرے پاس ہر چیز اچھی ہے، گاڑی، گھر، یہ سب دنیاوی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں،
جو سب کے لیے برابر ہی ہیں، کسی کو حاصل ہے کسی کو نہیں حاصل ہے، لیکن اس سے انسان تو برابر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، تو اس وقت تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی ہاں جو مذہبی اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اور بتایا ہے ہمارے انبیاء علیہ السلام نے، تو اس پر چل کر ہی ہم وی آئی پی لوگوں کے دلوں میں بن سکتے ہیں۔ خود سے اپنے آپ کو وی آئی پی بننا یہ غلط ہے کہ میں ایک بہت افضل والا چیز ہوں، اور آپ کیونکہ غریب آدمی ہیں، آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ ڈیفینس میں نہیں رہتے ہیں، اس لیے یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی دینے کی چیز ہے۔ اگر کسی کے بس میں ہو تو وہ تو جنت سے ہی واپس نہ آتا، یہ تو اللہ نے اپنے پلاننگ پر ہر چیز بنائی ہے، اور کسی کے پاس ہے تو اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کے کوئی قصور بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور انہیں ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور بلکہ جو لوگ کم لحاظ سے حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے اسلام میں، تو یہ ہے کہ ان کو اپنے برابر لاؤ یا ان کی ہیلپ کرو ان کی اوقات کے مطابق، ان کی کیپیسٹی کے مطابق، کیونکہ اگر زیادہ ابھی کسی کو دے دیا جائے تو وہ اس سے ناجائز بھی اس کو کر سکتا ہے۔ اس لیے وی آئی پی جو ہے وہ آپ کو لوگ خود سے اپنے دلوں میں بنائیں تو بہتر ہے۔ آپ اپنے آپ سے وی آئی پی بن کے کیا کریں گے، سوائے یہ کہ آپ گناہ میں یعنی کہ گناہوں کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ اللہ کو تو یہ جو تکبر ہے وہ پسند ہی نہیں ہے، اور تکبر تو اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی وی آئی پی بننا، یہ وی آئی پی کلچر یہ میرے نزدیک تو حرام ہے۔ تو اب لوگوں کو چاہیے کہ وی آئی پی بننا ہے تو کچھ ایسے کردار کے ساتھ لوگوں سے پیش آئیں گے، لوگ آپ کو خود اپنے دلوں میں وی آئی پی بنائیں، وہ بہتر ہے نہ یہ کہ میں خود سے اپنے آپ وی آئی پی بن جاؤں۔ میرا تو یہ موقف ہے اس کے بارے میں۔ جی بالکل درست آپ نے گفتگو کری۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا جناب محمد اسلم خان صاحب نے بالکل واضح طور پہ بتا دیا، جو کہ انگلش جو ہمارا کلچر ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو انگلش بول کے بہت ہائی سمجھتے ہیں، اپنا لیول کو بہت زیادہ ہائی سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اس کا نام دیا وی آئی پی کلچر کا۔ تو وی آئی پی کلچر انہوں نے بالکل واضح طور پہ ڈیفائن کر دیا آپ کو کہ وی آئی پی کلچر جو ہے بالکل حرام ہے، اور آپ انسان جتنے بھی ہیں، چاہے آپ انگلش بولیں، چاہے اردو بولیں، چاہے آپ کے پاس دولت ہو چاہے نہ ہو، چاہے کوئی سی بھی زبان آپ بولتے ہو، اسلام ہر انسان کو برابری کا درجہ دیتا ہے، جو کہ ہم جانتے ہیں حجۃ الوداع کا خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بھی یہ تعلیمات ہمارے پاس ہیں کہ کسی بھی عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی کسی بھی قسم کی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ تو اس خطبے کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہر طرح کے اس معاملات کو برابر کر دیا کہ چاہے کسی کا پیسہ ہو، چاہے کوئی کالا گورا ہو، چاہے کوئی امیر غریب ہو، چاہے کوئی بھی زبان بولتا ہو، چاہے مہاجر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر انسان برابر ہے۔ تو ہم کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی جو سوچ بنا لی ہے انگلش بولنے والے لوگوں کو، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ کوئی ایجوکیٹڈ ہے، اور جو انگلش نہیں بولتا اس کو ہم بہت ہی کوئی ایسا درجہ دیتے ہیں کہ اس سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اچھا محمد اسلم خان صاحب، آپ سے ایک اور سوال یہ میں کروں گا، کیا انگلش کا تعلق انٹیلیجنس سے ہے؟ یعنی کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ یار یہ بندہ انگلش بولنا جانتا ہے تو یہ بہت زیادہ قابل ہے، کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ ہاں، جیسا کہ آپ نے فرمایا انگلش کے بارے میں، انگلش ہو یا کوئی بھی زبان ہو یا کوئی بھی دنیا کی ترقی یافتہ اقوام ہے، ان سے آدمی یعنی کہ وی آئی پی کی کلچر بننے کے لیے، وی آئی پی پرسنالٹی بننے کے لیے وہ یہ سوچتا ہے ہم ان کو کاپی کریں، تو وہ ایسا کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اس سے کوئی کیا فائدہ ہے؟ آپ بہتر انسان بن جائیں لوگوں کے لیے تو آپ ویسے وی آئی پی ہو جائیں گے۔ پیسے سے یا دنیا کی اور دوسری طاقتوں کے حاصل ہونے سے وی آئی پی بننا ہو تو وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ ایک منفرد آدمی ہے، پیسے والے آدمی ہیں، لیکن آپ کا ذہن جو ہے اگر اس چیز کو لے کر اپنے آپ میں وی آئی پی بن جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے، ہمیں یعنی مذہبی اعتبار سے ہم گنہگار بھی ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ میں نے جیسے کہ کہا کہ آپ دوسری زبانیں سیکھنا اور ان کا پڑھنا حاصل کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں یہ سوچنا کہ کیونکہ میں یہ سب ایک وی آئی پی اس میں آ گیا ہوں تو دوسرے نہیں ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ ہر انسان کے مواقع ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اتنی تعلیم حاصل کر سکے یا اتنی اس کے اندر وہ صلاحیت ہو یا اتنا پیسہ بنا سکے یا اپنے آپ کو منفرد بنا سکے۔ ضروری تو نہیں ہے تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو منفرد ہی رہے اور رہیں گے،
لیکن ان میں کوئی غریب بھی تھا، کوئی امیر بھی تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان میں تو وہ تفریق نہیں کرتے تھے، وہ تو ایک دوسرے کو بالکل برابری کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ تو ہمیں ان کو دیکھتے ہوئے اور اپنے وی آئی پی اگر ہم بن جاتے ہیں تو اس سے دوسروں کو فیض پہنچانا چاہیے، تو وہ خود ہی ہمیں وی آئی پی سمجھے گا اپنے دل میں، یہ آدمی بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پہ روب ڈالیں کہ ہمارے پاس تو اتنا کچھ ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس کو ہم، یہ ہمارے مذہب میں تو حرام ہے۔ کم سے کم مسلمانوں کو تو اس سے بچنا چاہیے، اور اگر آپ اس سے بچیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے تو بھی معاشرہ صحیح ہوگا، ورنہ سارے وی آئی پی بنتے بنتے آخر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا، اور اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ پھر ہر آدمی وی آئی پی بننے کی کوشش کرے گا، اسلامی نظام پر چلنے اور مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اس لیے ہمیں وی آئی پی کلچر کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر چل کر اگر کوئی دوسرا ہمیں وی آئی پی اس لحاظ سے ہمارے کردار کے حوالے سے سمجھتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، تقویٰ کے لحاظ سے، لیکن ہم اپنے آپ کو ایک جبری وی آئی پی اس میں آپ سمجھیں کہ بنا لیں اپنے آپ کو، تو وہ ایک بہت بڑا ہے، یعنی کہ آپ کہیں گے جی میں ہی ایک اس پہ اتھارٹی ہوں، تو یہ بری بات ہے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جی بالکل درست بات آپ نے کری۔ تو ناظرین کرام، یہاں پہ اپنے گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ جناب محمد اسلم خان صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے مکمل طور پہ جو یہ ایک سوچ ہے لوگوں کی انگلش کے حوالے سے، اس کو مکمل طور پہ انہوں نے رد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر انسان، جیسا کہ میں نے بھی اسٹارٹ میں بات کی، گفتگو میں شامل رکھا ان باتوں کو، کہ ہر انسان برابر ہے، چاہے وہ انگلش بولے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر انسان برابر ہے۔ اور یہ سوچ رکھنے والے کہ اپنی گفتگو کے بیچ میں انگلش کے الفاظ بول دیتے ہیں، اور یہ سوچ کے کہ بھائی میں بہت اچھا آدمی ہوں یا میں بڑا پڑھا لکھا انسان ہوں، وہ جو ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں اور انگلش کے الفاظ بول کے دوسروں کو کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں یہ نہیں پتہ، اور کتنی غلط بات ہے۔ اس طرح کے لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ میں دیکھتا ہوں اپنے ساتھ، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ داروں میں زیادہ خواتین لڑکیاں زیادہ یہ کرتی ہیں کہ انگلش کے کچھ الفاظ بار بار بولتی ہیں، اور اگر کوئی بندہ اس سے لا علم ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اس کا مجھے مطلب نہیں پتہ، تو اس کا ایک مذاق، اس کو طنز و مزاح کا اس کو شکار کر دیتی ہیں، اس کو جو سامنے والا بندہ اس کو بھی ہرٹ ہوتا ہے، اس کی بھی کیونکہ دل آزاری ہوتی ہے۔ تو ان تمام لوگوں سے میں جو اپیل کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے وسیلے سے کہ آپ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس کا کسی بھی قسم سے انٹیلیجنس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کی صلاحیتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ انگلش کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے، انگلش از اے لینگویج، اور لینگویج کا کام کیا ہے؟ دا وے آف کمیونیکیشن امنگ دا پیپل۔ ایک دوسرے کے درمیان جو کنیکٹیوٹی کا ذریعہ ہے وہ انگلش ہے، وہ ہر زبان ہے، وہ زبان کا کام یہ ہے کہ کمیونیکیشن بٹوین دا پیپلس۔ تو یہ چیز آپ لوگ سمجھیں انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اس گفتگو کے اختتام پہ میں جناب محمد اسلم خان صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں، جو کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ ہمارے چینل کے اوپر ہے۔ ان کا تعلق جو ہے چشتی مچنی کے سلسلے سے بھی ہے، اور بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں۔ کوشش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ مزید اس طرح کی کوئی گفتگو ہو تو آگے چل کے انشاءاللہ ان کو بھی مزید گفتگو کا حصہ بناتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد احمد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔